بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار جو ہے وہ آپ درود شریف پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ روایان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطہ خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے بموجب آیت کریمہ انی جاعل فی الارض خلیفہ اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹی خاک رنگ رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قلب بے جاں وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب العرب کا روح کو پہنچا ادخل ایھا الروح فی ھذہ الجسد، یعنی اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب روح کالم میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچتی تھی بدن خاک جو مانند ٹھیکرے کے تھا، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کان الانسان عجولا، یعنی ہے انسان جلد باز، اور اسی حالت حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور بید سبقت رحمتی علی غضبی کا ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کے ہوا۔ بعد اس کے ایک فرشتہ بموجب حکم الہی کے ایک جوڑا مرصع فوراً بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائی پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدائے تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے بموجب آیت علم آدم الاسماء تمام چیزوں کے نام حضرت آدم کو الہام کر کے حکم کیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کا نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا بِاسْمَائِهِ ہَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی پاک ہے تو
اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو، اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملائکہ اعظام کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے گرد صف باندھے ہوئے مدبر کھڑے تھے حکم کیا، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے تئیں مجرد حکم الہی کے سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میرے تئیں آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق، جلیس، ہمدم اور انیس محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلوئے چپ سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت میموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس سے 90 حصے حسن حضرت حوا کو اور 10 حصے باقی غلام کو عنایت فرمایا۔ تب آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے، جناب الہی نے ان کا اقتر و بروح عملے عرش اور ساکنان سموت کے باندھا اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام و حوا، تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوہ اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور روندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان نے سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگہبان بہشت کو متعلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا اور ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے
اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے جس کے کھانے سے حق سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ ترجمہ: بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ سانپ تو خادم بہشت کا ہے، اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔